دعوت دینے لگا ہوں ہمارے ملک پاکستان کے انتہائی مشہور اور معروف ادیب اللہ تعالیٰ نے جن کو زبان کی تاثیر کے ساتھ ساتھ تحریر کی زبردست قسم کی تاثیر نصیب فرمائی ہے کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زبان سے بولیں تو ان میں اثر ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ زبان میں تاثیر نہیں ہوتی لیکن اللہ نے تحریر میں تاثیر رکھی ہوتی ہے۔ ہمارے جو آج کے مہمان محترم ہیں، اللہ نے دونوں خوبیوں سے ان کو نوازا ہے، تحریر بھی اعلیٰ ہے، تقریر بھی اعلیٰ ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر لکھنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے، کئی جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے انہوں نے۔ ہماری آج دعوت پر وہ یہاں پر تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور میں تدریس فرمایا کرتے تھے، تو اب اپنا ادارہ ہے جسے یہ چلا رہے ہیں اور وہاں پر تمام اپنی تعلیمی مصروفیات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے آج کے مہمان مکرم حضرت مولانا محمود الرشید صاحب ہتوٹی دامت برکاتہم العالیہ۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ جل جلالہ، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی آتیتہ اکثر ما اوتی السائلین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب نے تعارف کروایا، میں اپنے آپ کو اس تعارف کا مستحق نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ استاد جی کے جوتیاں سیدھی کرنے اور استاد جی کے قدموں میں بیٹھنے سے ملا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ استاد جی کی مرہون منت ہے۔ میں جب سن 1988 میں آیا لاہور، جب ابتدائی مراحل تھے، استاد جی سے ہم نے ہدایہ پڑھا، فقہ کی بڑی اونچی کتاب ہے۔ استاد جی کی شفقتوں سے سرشار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ اس وقت بھی استاد جی یہاں خطابت کے جوہر دکھا رہے تھے جب عنفوان شباب پر تھے، ماشاءاللہ۔ استاد جی کی تدریسی خدمات بھی نصف صدی کے قریب، استاد جی کی تبلیغی اور دعوتی خدمات بھی نصف صدی پر مشتمل ہے۔ شاگردوں کی بھی ایک لامتناہی تعداد ہے۔ یہ فیضان اللہ تعالیٰ نے جس مرد مجاہد کے دل پہ اتارا،
اس کا چناؤ اللہ کی طرف سے ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ کہ بڑی خدمات ہیں ہمارے پاس، تو جو کچھ دانہ یا قطرہ یا ذرہ موجود ہے وہ اسی پربت کا ایک ذرہ ہے، جو قطرہ موجود ہے وہ اسی سمندر کا ایک قطرہ ہے، جو ہوا کا کوئی جھونکا ہے تو وہ اسی ماشاءاللہ باد نسیم کے خوشگوار جھونکے۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ پہلے بھی استاد جی نے اشارہ فرمایا، کوئی پروگرام تھا، پروگرام گزر چکا تو یاد آئی کہ وہ پروگرام تو گزر گیا۔ پھر استاد جی نے کئی ماہ پہلے ہی اشارہ فرمایا، حضرت نے فرمایا جی دعوت، اشارہ، آرڈر، ہم آرڈر کے پابند، حکم کے غلام، ٹھیک ہے، دعوت بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے، ہم تو فقیر مسکین لوگ، ہم تو استاد جی کے قدموں کی خاک۔ اللہ تعالیٰ استاد جی کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تقریر نہیں ہے، بس آج صرف حاضری اور استاد جی کا دیدار، کیونکہ رمضان بھر میں استاد جی کے ارشادات آپ سنتے رہے، جمعے کے بیانات بھی سنتے رہے، اور ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً استاد جی کے مواعظ سے آپ مستفید ہوتے ہیں۔ اور آخری رات ہے، سمجھے شاید سعودیہ میں اعلان ہو گیا عید کا، اسی طرح کی کوئی شنید ہے، کوئی تحقیقی بات ابھی تک نہیں آئی، تو اگر سعودیہ میں عید کا اگلا دن ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں تو بس ہو یا نہ ہو اگلے دن لازمی ہمارا، ٹھیک ہے۔ اور علامہ اقبال ٹاؤن میں تو آج ہی چاند رات ہے، ہمیں تو کتنی دیر گاڑی گزارنے میں لگ گئے کہ یا اللہ راستہ ملے تو ہم آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہمارے لیے تو وہ فتحنا علیہم برکات من السماء کی آیت جو سب سے آخر میں ہے، جبکہ اقبال ٹاؤن والوں کے لیے وہ فتحنا علیہم برکات من السماء والی آیت یہ ہر وقت حرکت میں رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم اس کی استاد جی نے سورتوں کے روابط بھی لکھے، ماشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر مقاصد القرآن، اس پر میں نے آب یاد رسالے میں تبصرہ بھی کیا۔ استاد جی کی خدمت میں حاضری ہوئی، اچانک اس دن ان کے فرزند ارجمند کا انتقال ہو گیا۔ میں تو اپنی روٹین پہ آیا کسی دعوت پہ، اور استاد جی نے یہ خبر سنائی، بڑی شاد گزری، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے، استاد جی کو صبر عطا فرمائے۔ اس دن استاد جی نے مجھے تفسیر عنایت کی اپنی۔ اب ہمارے پاس ساری تفاسیر میں ماشاءاللہ جب اختصار کی بات آتی ہے کہ درس کس تفسیر سے دیں تو ہر آدمی یہ طے کرتا ہے کہ جی شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کی جو تفسیر عثمانی ہے وہ بڑی شارٹ، بڑی مختصر اور ما اللہ و ما اللہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن استاد جی کی تفسیر جس دن سے میں نے دیکھی تو پہلے میں اسی سے درس دیتا تھا، علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، پھر اب میری میز کے اوپر جہاں درس دیتا ہوں استاد جی کی مقاصد القرآن ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی میں رمضان شریف میں نا اللہ نے دل میں بات ڈالی، سورت یاسین کی تفسیر، القول المبین فی تفسیر سورت یاسین، تو اس میں بہت ساری تفسیریں میں نے ڈھونڈی، کئی آیات کی، تو کوئی تفسیر نہ ملی کہ بھئی یہاں کیا چیز ایڈجسٹ کی جائے، تو وہ استاد جی کی تفسیر مقاصد القرآن کے حوالے واپس استاد جی کے حوالے سے، تو استاد جی نے بڑی ماشاءاللہ جامع، بہترین، خوبصورت، بہت ہی آسان ماشاءاللہ تفسیر لکھی ہے جو قیامت تک انشاءاللہ ان کا صدقہ جاری رہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں، ایک تو وہ کلام نہیں کتاب تھی، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا، یہ نجمن جو استاد جی نے ہمیں لفظ پڑھایا، نجمن، اور ترتیل کا جب لفظ آیا
تو اس میں بھی یہی سمجھایا گیا باب تفعیل کا خاصا کیا ہے۔ آہستہ 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 ضرورت کے درجے میں قرآن آیا، باوجود ہے کہ ساجی تشریف فرمائے قرآن کریم میں آپ یہ سن رہے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آیا، جبکہ یہ کائنات بننے سے پہلے اللہ کا کلام، یہ لوح محفوظ پہ موجود اللہ کا کلام۔ میں اور آپ آج 28 رمضان جامعہ عثمانیہ مکی مسجد کی یہ نورانی محفل، اس کے بعد یہ جتنا میڈیا ہمارے پاس موجود ہے یہ نشریات کرے گا کہ جناب مکی مسجد میں استاد جی مولانا خادم حسین صاحب دامت برکاتہ کی زیر قیادت اور سیادت یہ پروگرام ہوا۔ یہ تو سب کو پتہ چل جائے گا بھائی یہ پروگرام ہوا۔ مزہ تو جب تھا کہ ایک سال پہلے کوئی اطلاع دیتا کہ جناب اگلے سال 28 رمضان 29 شب بروز ہفتہ رات 10:30 بجے مکی مسجد میں یہ پروگرام ہوگا۔ استاد جی پہلے نیچے بیٹھے ہوں گے، پھر کرسی پہ بیٹھیں گے، اور مولانا عبید الرحمان صاحب پہلے مائک تھامیں گے، پھر بائیں طرف بیٹھیں گے، اور قاری شوکت صاحب ماشاءاللہ پورے مراقبے کی حالت میں سامنے جلوہ افروز ہوں گے۔ مزہ تو جب آتا کہ سال پہلے کوئی اطلاع دیتے تھے، مگر قربان جائیے اللہ کے علم پر۔ کائنات بننے سے پہلے جب زمین مارد وجود میں نہ آئی تھی، جب آسماں کو بلندی نہ ملی تھی، جب 7 دریاؤں کو وجود نہ ملا تھا، جب سمندروں کو وجود نہ ملا تھا، جب بر اعظم افریقہ کو نہیں بچھایا گیا تھا، جب صحرائے صغریٰ کو نہیں بچھایا گیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے اطلاع دے دی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ۔ میرے حبیب مارکہ بدر میں اس کارزار میں آپ کی تعداد تھوڑی تھی، ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ کب؟ جب یہ مارکہ بھی مارد وجود میں نہیں آیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ 1400 جانثاران مصطفیٰ جب نبی کریم کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے، اللہ نے اس وقت فرمایا میرے حبیب فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح دے دی۔ کہاں تھی حدیبیہ اس وقت؟ کہاں تھے یہ 1400 جانثار اس وقت جب کائنات ابھی مرد وجود میں نہیں آئی تھی؟ یہ تو اللہ کا فرمان اس وقت آیا جب سرکار بیعت لے چکے، یا رسول اللہ عثمان شہید کر دیے گئے، آج عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، یہ اطلاع مل گئی۔ اب آگے جانے کی بجائے سرکار کی زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ نکلے واپسی کی راہ لو، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ نہ تلواروں کی جھنکار آئی، نہ مارکہ حرب و ضرب بپا ہوا، نہ یہاں پشتوں کے پشتے اکھاڑے گئے، نہ مارکہ آرائی ہوئی، نہ خون کے ساتھ حدیبیہ کی زمین لالازار بنی، نہ مکہ کے پہاڑوں پہ خون کے قطرات ٹپکے، فتح کیسے آ گئی؟ اس وقت حضور نے فرمایا عمر اللہ نے اعلان کر دیا فتح کا، فتح ہو گئی۔ اب واپسی کی راہ بوجھل دل اور ایسی شرائط حدیبیہ کی صلح میں طے ہو گئی کہ جو مسلمانوں کے لیے وادی النظر میں انتہائی خطرناک تھی۔ ایک شرط یہ لکھی تھی کہ اگر استاد جی کی سیرت الحبیب ماشاءاللہ لاجواب سیرت کی کتاب، اگر مسلمان مکہ آئے گا واپس نہیں کیا جائے گا، اور کوئی مکہ کا کافر مدینے میں آئے گا اسے انہی قدموں پہ واپس کیا جائے گا۔ ابھی اس معاہدہ کی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ کے دست مبارک سے معاہدہ لکھا گیا اور سرکار کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلے۔ سہیل ابن عمر مکہ والوں کے نمائندے بیچ میں موجود تھے، ابھی سیاہی خشک نہ ہوئی کہ اتنے میں کھلی آنکھوں نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، اور اس کیکر ببول پہ درخت کے پتوں نے مشاہدہ کیا کہ حضرت ابو جندل بابا جولا سب کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور فریاد کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا،
مجھے اہل مکہ نے تشدد کا نشانہ بنایا، مجھے بھیڑیوں میں پابند کر دیا، میں مظلوم ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ تو یہ کون تھا؟ ابو جندل، یہ سہیل ابن عامر کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا سب سے پہلے اس معاہدے پر یہ عمل کرے، ابو جندل کو واپس کرے۔ سرکار نے فرمایا ابھی تو اس معاہدے کی جو سیاہی ہے وہ بھی خشک نہیں ہوئی، ابھی ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اس نے کہا جی دستخط نہیں کیے تو کہانی ادھر ہی ختم، یہ تو واپس جائے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابو جندل واپس کر۔ اللہ نے فتح مبین قرار دیا، آپ واپس۔ اب یہ ابو جندل کہاں تھے کائنات بننے سے پہلے؟ یہ شجرہ جس کے نیچے درخت، جس کے نیچے بیعت ہوئی، یہ درخت کائنات بننے سے پہلے کہاں تھا؟ جب اللہ یہ آیات مرتب فرما رہے تھے، جب یہ اللہ آیات محفوظ فرمائے تھے، یہ کہاں تھے؟ کوئی ترتیب نہیں تھی، یہ اللہ کا علم، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اب یہ 1400، اب اس کا فائدہ یہ کہ سرکار واپس، اہل مکہ واپس کیے جا رہے ہیں، جو آتا ہے واپس کیے جا رہے ہیں انہوں نے۔ اور یہ ایک ایک عرض کر کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے ارشاد مبارک کی تعمیل کریں گے، یہاں سے نکل جائیں گے مگر مکہ نہیں جائیں گے، وہ ہمیں بہت ماریں گے۔ یہ راستے میں ایک کر کے ڈیرے لگاتے ہوئے، اب مکہ والوں کا جو بندہ بھی آتا تھا پھر اس کو ادھر ہی وہ قابو کرتے رہے۔ ایک دن آیا کہ اہل مکہ نے اعلان کر دیا کہ اس معاہدے کی کہانی ختم، یہ تو عذاب عظیم بن گیا ہمارے لیے زمین کے اوپر۔ 1400 لوگ ببول کے درخت کے نیچے سن 6 ہجری، اگلا سال 7 ہجری، فتح خیبر، یہودیوں کے 7 قلعے صحابہ نے فتح کر دیے۔ قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا، وہ ذرا جان نثاری کی ذرا وہاں آخری حدیں دکھانی تھی اللہ پاک۔ حضور نے فرمایا کل ایسے مرد مجاہد کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اس قلعے کو فتح کر کے آئے گا۔ اور جس رات میں حضرت عمر کے دل میں یہ خیالات میں چلتے رہے کہ کبھی عمارت، کبھی قیادت، کبھی سیادت کا خیال عمر کے دل پہ اٹکیلیاں نہیں کی، آج رات ساری رات یہی سوچتا رہا کہ شاید کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا نام پکاریں گے، لیکن سرکار کی زبان سے نکلا علی کا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ علی تو آشوبے چشم میں مبتلا ہیں، بیمار ہیں، فرمایا علی کو بلاؤ۔ دیکھا آنکھوں میں سے پانی اشک بہ رہے ہیں، تو سرکار نے لعاب دان لگایا علی کی آنکھوں پہ، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ مولا علی کے ہاتھ میں آپ نے جھنڈا دیا اور تلوار تھمائی، فرمایا علی یہ قلعہ فتح کرنا ہے۔ تو پھر مولا علی خیبر پہنچے اور وہ سن 7 ہجری میں وہ قلعہ جو ناقابل تسخیر تھا، آج مولا علی نے اس کو فتح کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ شہادت لکھی تھی۔ اب 7 ہجری آگے آیا، 8 ہجری رمضان المبارک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فتح مبین کی خبر اللہ نے دی، 10,000 انسان مدینہ سے سرکار کی قیادت و سیادت میں کشا کشا مکہ کی سمت بڑھ رہے ہیں، ایک قطرہ خون بہائے بغیر آپ نے مکہ کو فتح کر دیا۔ ابو سفیان مسلمان ہو گئے، ان کے چاہنے والے مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں آج تم بتاؤ مجھ سے کس بات کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے بیک زباں کہا شریف ابن شریف، ہمیں شریف انسان سے بڑے عالی اخلاق کی امید ہے۔ اس وقت سرکار نے فرمایا آج میں تمہیں وہ اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے برادران یوسف کے لیے کہتے ہوئے کیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی طعن و تشنیع تم پر نہیں، معافی کا پروانہ تمہیں دے رہے۔ یہ سن 8 ہجری رمضان المبارک سرکار نے مکہ فتح کیا۔ 14-15 دن آپ یہاں تشریف فرما رہے، اتنے میں کانوں میں آواز آئی کہ اہل حنین تیاری میں ہے، کہ اہل مکہ مسلمان ہو چکے اور مفتو ہو گئے، محمد پاک نے ان کو فتح کر لیا۔ اگر یہ مکہ میں دبوچ لیے گئے تو ہماری اب باری ہے ان کے اگلے قدم حنین میں پڑیں گے۔ حنین والوں نے تیاری کی مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی،
سرکار کے صحابہ پر چڑھائی کرنے کی، سرکار قانون کے کچے نہیں تھے، آپ کے قانون میں جب آواز آئی تو اپنے جانثار کو بھیجا اطلاع لانے کے لیے۔ انہوں نے آ کر کے یا رسول اللہ حنین والے پوری تیاری میں ہے، وہ ہمارے اوپر یلغار کرنے والے ہیں۔ سرکار نے فرمایا چلو پڑھو بسم اللہ، نکلو آگے کی سمجھ۔ جب حنین پہنچے تو یہ مکہ کے جو 9 مسلم لوگ تھے، 10,000 مدینے سے آئے، 2,000 یہاں سے شامل ہو گئے، 12,000 انسان اب حنین کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ جوشیلے نوجوان تئی دست تئی دامن بے سر و ساما قسمہ پرسی کے عالم میں آگے بڑھے تو مزاحمت شدید تھی۔ وہ ہزاروں لوگ تھے، گھروں میں موجود تھے، اپنے مقام پہ موجود تھے، ساز و سامان سے لیس تھے۔ جب مارکا آیا تو اللہ اور ان کے دل میں خیال آیا کہ جب ہم قلت میں تھے تو کشتوں کے پشتے اکھاڑ ڈالے، ہم نے کافروں کے خون کے ساتھ اللہ کی دھرتی کو لالا زار بنایا، تھوڑے تھوڑے ہم تھے، جیتتے چلے گئے۔ آج ہم 12,000 کی تعداد میں ہیں، جس طرف نگاہ اٹھائیں انسانی سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ اللہ نے پھر ایک ٹریلر چلایا تھوڑا سا کہ یہ تعداد کی بنیاد پہ، اسلحے کی جھنکار پہ، شمشیروں کی ٹکراؤ پر، شمشیروں کی دھار پر جنگیں نہیں جیتی جاتی۔ یہ تمہارے دل میں خیال آیا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں تمہاری کثرت نے یہ خیالات سوچنے پہ مجبور کیا کہ آج ہم فاتح بنیں گے۔ اس سے ہم ذرا تھوڑا جھلک دکھا رہے ہیں کہ ہماری فتح اور ہماری مدد کے بغیر فتح نہیں ہو سکتی۔ حضور نے جب دیکھا کہ منظر بکھر چکا ہے، حضرت عباس کو آواز دی، چچا لبیک یا رسول اللہ، یہ جانثاروں کو آواز دو۔ ایک جگہ کٹ ہو چکا، حضرت عباس کی آواز بلند تھی، بلند آہنگ انسان تھے، ان کی آواز جس کان سے ٹکراتی گئی سب رسول اللہ کے قدموں میں حاضر رہتے گئے۔ اب حضور آگے بڑھے، حنین کا مارکا بھی آپ نے فتح کیا، آواز آئی کہ طائف میں بھی کچھ کھلبلی مچ چکی ہے۔ سرکار نے فرمایا اگلا پڑاؤ طائف کے میدان میں ہوگا۔ حضور نے طائف کو فتح کیا، 40,000 بکریاں غنیمت میں حاصل کی، 24,000 اونٹ غنیمت میں حاصل کیے، 4,000 اوقیہ چاندی غنیمت میں حاصل کی۔ ارشاد فرما کہ اس کو جعرانہ کے بیت المال میں جمع کرا دو۔ اگلے دن سرکار آئے، جب یہاں سے احرام باندھا، جعرانہ جدہ اور مکہ کے درمیان کا مقام، یہاں سے جب آپ نے احرام باندھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے یہ بیت المال تقسیم کیا۔ اس میں سے حضرت ابو سفیان جو کل مسلمان ہوئے مکہ کے اندر، آج ان کو 300 اونٹ مال غنیمت میں سے دیا گیا، ٹھیک ہے، انصار کو اور اہل مکہ کو آپ نے سارا مال غنیمت تقسیم کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا یہ جو مارکہ آرائیاں ہوئی، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ آیا، یہ کہاں تھا حنین اس وقت؟ یہ طائف کا مارکہ کہاں تھا اس وقت جب کائنات سے پہلے یہ کتاب اللہ یہ مرتب ہو رہی تھی اور یہ کتاب اللہ لوح محفوظ میں اللہ پاک رکھوا رہے تھے؟ تو یہ وہ علم ہے جو کائنات بننے سے پہلے کا، کائنات بننے سے پہلے کا علم ہے۔ تو اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی۔ اس سے پہلے جو کلام آیا، جو کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، 7 تختیاں لکھی ہوئی تھی۔ ان کے لوگوں نے عرض کی حتی نر اللہ جہرا، جب تک تیرے پروردگار کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ نہ لے تب تک عین الیقین حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کے کہنے سے حق الیقین آ جائے گا، علم الیقین آ جائے گا۔ علم الیقین کے لیے تیرے رب کا دیدار چاہیے اور کانوں کے اندر سنوائی، تیرے رب کی آواز آنی چاہیے۔ 70 لوگوں کو لے کر طور کی چوٹی پہ پہنچے، اللہ یہ اصرار کر کے لائے ہیں، تیرا دیدار چاہتے ہیں، تیرا کلام سننا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بائبل دے۔ بائبل کے اندر لکھا ہے موسیٰ تختیاں سلیں لے کے آؤ پتھر کی، میں تمہیں اپنا کلام لکھ کے دوں۔ 7 تختیوں پہ کلام لکھا اللہ پاک نے اور موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹ کر دی اور موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا ما آجلک، آپ کو یہاں اتنی سرعت اور جلدی اور برق رفتاری کے ساتھ کون لایا؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے اپنی قوم کی ہدایت کی طلب ہے، میں اس لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ وہ تو سارے گمراہ ہو چکے،
جن کی ہدایت کے لیے تو آیا وہ تو سب گمراہ ہو چکے. جو کہ سامری نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے سارے زیورات اکٹھے کر لیے تھے. یہ زرگر تھا سنیارا، اس نے بچڑے کو کھڑبچہ بنایا، اس کے چمڑے کے اندر سارے زیورات ایک طرف سے ڈالے اور دوسری طرف سے جب وہ نکل رہے تھے تو عجیب قسم کی خوفناک آواز آ رہی تھی. سامری نے آواز دی، لوگوں موسیٰ جس خدا کو تلاش کرنے کے لیے طور کی چوٹی پہ پہنچے وہ خدا تو یہ بول رہا ہے. اس آواز پر 1,00,000 انسان رائے ہدایت چھوڑ کر چائے ضلالت میں گر گئے. بچڑے کی پوجا شروع. قرآن لفظ استعمال کا اسرف فی قلوبہم العجلہ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ڈال دی گئی، ان کے دلوں میں گویا بچڑے کی محبت اندیل دی گئی. پوجا کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اطلاع طور کی چوٹی پہ دے دی. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی جلالی طبیعت کے نبی تھے. جلال، اب اللہ کا کلام ختم ہو، اللہ کی گفتگو ختم ہو تو پھر موسیٰ سے وہاں سے اپنے گھر کی راہ لے. وہاں سے جب نکلے تو سبق رفتاری کے ساتھ جب آگے بڑھے تو ذرا پاؤں پھسلا، آپ کے ہاتھ سے وہ تختیاں گری، ان میں سے 2 تختیاں ٹوٹ گئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں میں آئے. سب سے پہلے خبر لی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی. ان کی داڑھی بھی پکڑی، ان کے سر کے بالوں میں بھی ہاتھ ڈالا تاکہ پہلے ان کی مرمت کریں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ شرک کی بنیاد ڈالی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ گاؤں ماتا کی پوجا شروع کی گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ گھوڑے کی پوجا شروع کی گئی. آغاز تو یہودیوں سے ہوا نا. آج گھوڑے کی پوجا ہو یا گائے کی پوجا ہو یا کسی ٹٹو کی پوجا ہو، اس کا آغاز یہودیوں نے کیا. اس کی قسط اول یہودیوں نے رکھی، اس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی. یہ جو مٹی آج سجدہ کی جگہ استعمال ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی یہودیوں نے رکھی. آپ نے دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا گزر کے گیا، اس گھوڑے کے پاؤں سموں کے ساتھ جو مٹی دریا کی لگ رہی تھی، اس کو اٹھانے والے کون تھے؟ ہاں بس یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ خاک وہاں سے آئی ہے جو چلتی چلی جائے گی قیامت کی صبح تک. کیا کہا؟ بھائی کو پکڑا اور میرے ماں جایا مجھے کچھ نہ. اگر میں زیادہ زور زبردستی کرتا، آپ کہتے کہ جناب آپ کی وجہ سے یہ فتنہ ریزی ہوئی ہے یہاں، اس لیے میں خاموش رہا. میں نے ان کو سمجھایا لیکن یہ سمجھے نہیں. اب آگے بڑھے سامری کی طرف، اشارہ اللہ کی طرف سے ملا، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کی مرمت میں خود کروں گا. اور ایک الفاظ زبان مبارک سے ادا ہوا، جا، جس طرح پنجابی میں جا تیرا بیڑا کر جائے، اور بہتا کوئی رکھ رکھاؤ کے بغیر کہہ دے جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو وہ تر جائے تو ادب کے ساتھ کہتے ہیں نا. تو اس کو یہ کہا اب وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگلات میں اور جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا. جو انسان کو اس کے قریب آتا تو یوں اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہتا لا مساس لا مساس لا مساس، مجھے مت چھو، میرے قریب مت آؤ. سامری کی یہ ترتیب. اور جو بچڑا تھا اس کو جلایا، اس کو خاکستر کیا اور اس کو راکھ بنا کر دریا کے سپرد کر دیا. اب رہی قوم کی آزادی کیسے، قوم کی معافی کیسے؟ اللہ کی طرف سے اشارہ آیا، حکم آیا کہ یہ اپنی تلواروں کے ساتھ گردنیں اتارے. صبح سویرے وہ پھٹنے کے وقت بیٹھ گئے، تلواروں میں ہاتھ میں تلواریں لے کر اور کٹنے کے لیے سامنے بیٹھ گئے. ایک ایک آتا جاتا تھا اور یوں تلوار لگتی، وہ گردن جا کے گرتی، وہ خون کے فوارے پھوٹتے، دوسری گردن کٹتی، خون کے فوارے پھوٹتے. چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیا، اللہ رحم. پڑھیے پہلا سپارہ استاذی کی مقاصد القرآن پڑھیے، اللہ رحم. ورنہ موسیٰ کوئی رحم نہیں. جب دوپہر سے پیر کا قریب وقت ہوا، 70,000 انسانوں کی گردنوں کی فصل لگ چکی تھی لائن. 70,000 انسان، استاذی کی تفسیر پڑھی آج ہی جا کر. 70,000 انسان کٹ گئے، لالو لال بن گئی وہ زمین، لالو لال، خون بہ رہا ہے، کہیں جم رہا ہے، کہیں بہ رہا ہے، کہیں جم رہا ہے، کہیں بہ رہا ہے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ مجھے رحم آ گیا. جو 30,000 بچے وہ بھی معافی کا پروانہ پا گئے، جو 70,000 کٹ چکے یہ بھی معافی کا پروانہ پا گئے.
کیونکہ وہ بھی سچے دل کے ساتھ گردن کٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اچھا یہ کہانیاں کائنات بننے سے پہلے تو نہیں، مگر قرآن میں موجود ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے جو کائنات بننے سے پہلے تھی۔ اب وہ جو کتابیں دوسری تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس لیے انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اضافہ کیا، اپنے مطلب کی باتیں رہنے دی، اپنے مطلب کی باتیں خلاف جو تھی وہ کاٹ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر تورات میں موجود، تورات میں لکھا تھا نبی آخر الزمان آئے گا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، اس کا قد درمیانہ ہوگا، اس کی آنکھیں سرمئی ہوں گی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کاٹی، گنگریالے بالوں کی جگہ لکھا سیدھے بالوں والا آخری نبی آئے گا، لکھا کہ نیلی آنکھوں والا آخری نبی آئے گا، لکھا لمبے قد والا آخری نبی آئے گا۔ جب سرکار ابھی نبی نہیں آئے تھے، بن کے مبعوث نہیں ہوئے تھے، مکہ کے لوگ حضور کے تذکرے کر رہے تھے، ان کی زبانوں پہ حضور کا ذکر تھا، یہودی حضور کا انتظار کر رہے تھے، عیسائی حضور کا انتظار کر رہے تھے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا حوالہ قرآن میں دیا، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اطلاع دی اپنے لوگوں کو، عیسائی بھی انتظار میں تھے، غرض ہے کہ سارا جہان انتظار میں تھا نبی آخر الزمان کے۔ اب جب سرکار 40 سال اہل مکہ میں گزار کے جب میدان میں آئے، تاج نبوت آپ کے سر پہ سجایا گیا، تو اس وقت یہودی تورات کو دیکھ رہے ہیں کہ جی اس میں لکھا ہے کہ نبی سیدھے بالوں والا ہوگا۔ حضور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے کہ حضور کے بال تو گنگریالے ہیں، یہ نبی نہیں ہے۔ پھر دیکھتے کہ یہ نبی سرمئی آنکھوں والا ہوگا، اور لکھا کہ یہ نبی نیلی آنکھوں والا ہوگا۔ حضور کی آنکھوں کو دیکھتے، وہ تو سرمئی نگاہ تھی حضور کی۔ ایک عزیز میں اقوال نے ویسے کہہ دیا نا، آنکھ گلابی صلی اللہ دی، آنکھ گلابی صلی اللہ، سارے سمجھے یہی گل ٹھیک ہے، قوالا بھی اپنی موج ہے، لیکن سرمئی آنکھوں والا نبی تورات نے کہا۔ جب حضور کی اب تورات میں یہ لفظ کاٹا انہوں، کاٹنے کے بعد نیلی آنکھوں والا نبی لکھی، مکے والے دیکھیں، یہودی دیکھیں، عیسائی دیکھیں، کہیں یہ نبی نہیں، یہ تو سرمئی آنکھوں والا ہے، یہاں لکھا نیلی آنکھوں والا نبی ہو۔ اور سرکار کا قد وہاں جو انہوں نے تبدیل کیا اس میں لکھا لمبا قد، سرکار کا قد درمیانی قد تھا، اللہ نے تورات میں درمیانی قد لکھا، ان یہودیوں نے وہ مٹایا اور لمبے قد کا لکھ دیا۔ جب سرکار کو دیکھتے تھے وہ کہتے یہ وہ نبی نہیں جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جو کہ یہ لمبے قد کے ہیں، نہیں ہے، یہ درمیانی قد کے، کتاب کہتی ہے لمبے قد کے نبی۔ یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے۔ یہودی کیس لے کے حضور کی خدمت میں کہ جناب آپ بڑے انصاف والے انسان ہیں، ہم اس کیس کا فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں۔ بدکاری کا کیس تھا، ان کا خیال تھا شاید یہاں سے کوئی نرمی آ جائے، انہیں پتا تھا اس بدکاری کی سزا سنگ ساری، بدکاری کی سزا سنگ ساری، وہ سمجھے کہ حضور سے فیصلہ کروائیں گے، حضور نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ پڑھیے استاد جی کی کتاب مقاصد القرآن دیکھیے اور آپ کو بالکل چانن ہو جائے گا۔ فرمایا، حضور نے فرمایا تم فیصلہ میرے پاس لے کے آئے ہو، میں تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ کس کے مطابق فیصلہ کروں گا؟ تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا لاؤ تورات، لاؤ تورات لائی، اور تورات جہاں رجم کی سزا لکھی تھی اس کے اوپر کش کے ہاتھ رکھ دیا تاکہ یہ نظر نہ آئے، اور پڑھنا شروع کیا۔ اور سرکار کے جو چاہنے والے یہودی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جس ہاتھ پہ انہوں نے گھوٹ کے رکھا ہوا ہے نا، اسی کے نیچے سنساری کی بدکاری کی سزا سنساری لکھی ہوئی۔ وہ ہاتھ ہٹایا گیا، واقعی بدکار کی سزا سنسار یہ اس تورات میں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، مٹا ڈالا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ کرتے رہے، لیکن قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے گی، اس لیے کہ استاد جی جیسے بوڑھے جرنیل ماشاءاللہ صبح و شام اس قرآن کی خدمت میں لگے، اور اتنی خوبصورت مقاصد القرآن چھاپی، ماشاءاللہ جی چاہتا ہے کہ اس کو بندہ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کے قاری ماشاءاللہ قاری انوار الحسن صاحب تلاوت یہ آج سے کر رہے ہیں تلاوت، ان کے بڑا بھائی قرآن کی تلاوت امریکہ میں، ان سے بھی کئی قدم آگے، اور ان کے والد صاحب کی تلاوت آپ نے نہیں سنی، سبحان اللہ، وہ تو ماشاءاللہ کتنا درجہ آگے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ پیچھے سے سلسلہ چلتا ہے۔ قرآن کے قاری قرآن پڑھ پڑھ کر دلوں کو گرما رہے ہیں۔
نقطے لکھنے والے انہوں نے نقطے شمار کر دیے. قرآن کے نقطے کتنے, الف کتنے, با کتنے, تا کتنی, سا کتنی, جیم کتنی, یہ جتنے حروف ہیں الف سے لے کر یا تک ایک ایک گن کے بتا دیا. زبریں کتنی, زیریں کتنی, پیشے کتنی, شدیں کتنی, مدیں کتنی, غنے کتنے, قلقلے کتنے, یہ سارے مد و لین کتنے سب گنوا دی. جمال القرآن لکھ دی, فوائد مکیہ لکھ دی, جدریہ لکھ دی, اور بڑی بڑی کتابیں لکھ دی تجوید کے علماء نے. اور ایک کتاب آج میں لکھ رہا تھا موجم, کسی نے ماشاءاللہ قرآنی آیات سے یہ اعراب اور اس طرح کی چیزیں ثابت کیے. ہمیں تو خیر استادی کے قدموں میں ہم نے بیٹھ کے چیزیں پڑھی ہے نا, ہمیں تو زبانی یاد ان کتابوں کی ہمیں ضرورت نہیں, کیونکہ ہم نے تو ساری چیزیں زبانی یاد کر لی ہوئی, کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں. اتنے استادی نے قاعدے ضابطے یاد کرا دیے, ٹھیک ہے جی. لیکن جو لوگ نئے نئے آ رہے ہیں ان کے لیے تو یہ کتابیں کام کی. تو اس طرح ہر آدمی حفاظت کر رہا ہے ماشاءاللہ. کوئی اس وقت روئے زمین پر جو عربی زبان کی تفسیر ہے وہ کوئی 200 کے قریب تفسیر ہے اس وقت موجود ہے, اور شروع سے لے کر آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے چلے جا رہے ہیں, لکھتے. 32 جلدوں میں علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر لکھی جس کا دوسرا نام ہے مفاتیح الغیب. بہترین تفسیر, ایک ایک نقطہ, ایک ایک حرف کے اندر سے نقطہ. یہاں واو آئی ہے, اس کا کیا مطلب, یہاں زبر آئی ہے, اس کو زبر یہاں لایا کیوں گیا, زیر کیوں لائی گئی, تنوین کیوں لائی, ایک ایک نقطہ بیان کرنا. اور اس کی تھوڑی سی جھلک ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالرحمان اشرفی صاحب نے جمع کی. نکات جو ہیں مختلف تفاسیر سے, اور ماشاءاللہ سورۃ توبہ تک وہاں گئے. انتقال سے پہلے میرے ساتھ ان کی بات ہوئی کہ یار اس کو مکمل کرنا ہے. ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا, لیکن ارادہ ہے کہ اگر زندگی نے وفا کی تو چلو استاد جی کی یہ جو تفسیر ہے اس کو مکمل کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سارے لوگ لگے قرآن کے حافظ قاری ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ لگے ہوئے, سارے قرآن کی خدمت. آج سے چند سال پہلے بس یہ تقریر جب موشن ختم ہو جائے تو آپ سمجھے کہ وہ آخری دعوانا کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے. رابطہ عالم الاسلامی, ان سے مولانا قاری حنیف جالندری دامت برکاتہم نے پوچھا کہ آپ سالانہ کتنے قرآن کے حافظ تیار کرتے ہیں. انہوں نے بڑا زور مارا, انہوں نے کہا 7 تمانیال, بس اس سے آگے نہیں گئے. 7-8 ہزار بچے ہم پورے سال میں تیار کرتے. اور جس کو مولانا جالندری نے ان سے یہ سوال کیا تو اس وقت وفاق المدارس سے 65,000 طلبہ حفظ قرآن کر کے فارغ ہوئے تھے. اس سال 1,08,000 طالب علم صرف قرآن کے حافظ وفاق المدارس سے. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں, بریلوی بھی کر رہے ہیں, اہل حدیث بھی کر رہے ہیں. یہ صرف وفاق المدارس کی بات میں آپ کی خدمت میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, یہ سب لوگ لگے. اب یہ تو کھاتا پڑ گیا علماء کا, قرآن کے قاریوں کا, قرآن کے حافظوں. اب یہ جو قرآن کے علماء ہیں تفسیریں لکھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ان کا اعزاز کیا ہوگا قیامت کے دن. اللہ انہیں فرمائیں گے اے علماء کی جماعت, میں نے تمہیں دنیا میں علم عطا کیا تھا, آج بغیر حساب کتاب کے سیدھے تم جنت میں. ہم تو استاد جی کے دامن پکڑ کے قمیص ہو خود دمن کریں گے اور سیدھا جنت, ٹھیک ہے جی, سیدھا. علماء سیدھا, قاری شوکت صاحب سیدھا جنت. یہ اعزاز ہے علماء کا, یہ پروٹوکول ہے علماء کا اللہ کے ہاں. وجہ ہمیں جو کچھ وہاں سزا ملنی ہے یہاں اپنے نمازی دے دیتے, گڑیوں کو دیکھتے نماز کے وقت, استاد جی کی شلوار ٹخنوں سے بھی اوپر نیچے کو بھی دیکھتے ہیں, کپڑے کیسے پہنے, گاڑی کون سی استعمال ہو رہی ہے, نظام زندگی کیسے چل رہا ہے, کھانے پینے کا سٹائل کیا ہے. یہ ہماری سزا اللہ پاک نے ہلکی پھلکی رکھی ہے, کیونکہ ہم بہت کمزور مسکین سے لوگ ہیں. ہماری سزا اللہ نے آپ لوگوں کے ہاتھ میں رکھی ہے. وقت پہ نہیں آئے گی, وہ بچے نے نماز دیر سے پڑھا دی جی, بچے نے تقریر بڑی سخت کر دی جی, ٹھیک ہے, یہ ہماری سزا. تو یہ ہمیں اللہ کا احسان ضرور ادا کرنا چاہیے. اللہ تیرا بہت شکریہ کہ ہماری سزا بہت کم ہے, کیونکہ جس توے کے قریب ہم جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک چھینٹ شان بناسپتی کی ہمارے ہاتھ کے اوپر گر جاتی ہے تو کتنے دن برنال لگاتے رہتے ہیں. اس ہم کہتے ہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی, ہماری سزا تو نے بہت ہلکی پھلکی رکھی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں نا, ایک سزا یہ بھی ہے نا, اب بھائی استاد جی کو 50 سال ہو گئے یہاں,
تو یہ کم از کم آج تو مسجد دروازے تک لوگ بھرے ہونے چاہیے. یہ بھی ایک سزا ہے, یہ بھی ایک سزا ہے. مولی جی کری جاؤ تو یہ تہاڈا کام ہے, تسی کری جاؤ. بس اسی انشاءاللہ گھر عید دی خریداری, کھیمڑیاں خرید رہے نے, سبیاں خرید رہے نے, بچیاں دے سوٹ بوٹ خرید رہے نے. کوئی انارکلی ہون گے, کوئی اعظم مارکیٹ ہون گے, کوئی جناب بڑے مین بازار وچ ہون گے, کوئی مون مارکیٹ وچ ہون گے. کھابے لگے اور کری جاؤ مولی تہاڈا کام ہے, ختم کری جاؤ پاوے دو روز ہی ختم. اب آپ کو کیا, آپ نے بچے قرآن کی حفظ کرائے. جو تو ماں باپ قرآن کے ایسے شہدائی کے جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن یاد کرایا, ان کو ایک سنہری تاج قیامت کے دن پہنایا جائے گا. چونکہ جنت میں سورج اور چاند نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال دے بطور سزا کے نہیں, دوزخیوں کی سزا میں اضافہ کرنے کے لیے سورج کے ساتھ گرم عذاب اور چاند کے ساتھ ٹھنڈا عذاب اہل دوزخ کو اللہ دیں گے. تو یہ دونوں دوزخ میں ڈال دیں گے. جنت میں نہ چاند ہوگا, نہ کوئی ستارہ ہوگا, نہ کوئی سیارہ ہوگا, نہ کوئی ثوابت ہوگا, نہ کوئی لائٹ ہوگی, نہ کوئی کمکما ہوگا, نہ کوئی فانوس ہوگا, نہ کوئی انرجی سیور ہوگا, کچھ نہیں ہوگا جنت میں. اتنی بڑی جنت روشن کس سے ہوگی؟ فرمایا اہل ایمان کے چہرے کے نور سے ساری جنت روشن. ایک بات, اور نورہم یسعی بین ایدیہم جو ہے یہ پلسرات سے چلتا ہوا ساتھ جائے گا. اور جو سنہری تاج ماں باپ کے سر پہ ہوگا, حافظ جی آپ نے دنیا میں قرآن یاد کیا, یہ سنہری تاج چمکے گا جنت میں, زبانیں بولے گی, لب حرکت میں آئیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ حافظ جی کے امی اور ابو ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو دنیا میں قرآن یاد کرا تھا. آج ان کا جنتی پروٹوکول یہ ہے کہ یہ جنت میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے. اس تاج کی روشنی سے ضوءہ احسن من ضوء الشمس, اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ. آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ظنکم, تمہارا گمان کیا ہے اگر ایک چھوٹے سے کمرے میں سورج کو لا کے رکھ دیا جائے تو اس کی روشنی کتنی ہو, پگھلا کے رکھ دے. او کتنے ہزار فرشتے روزانہ سورج کے اوپر برف انڈیلتے, اس کے اوپر اولے انڈیلتے, اور اس لیے ایک معتدل قسم کی گرمی زمین پہ آتی ہے. ورنہ سورج کی شعاعیں اور سورج کی کرنیں اور سورج کی حدت اور شدت یہ روئے زمین کے ایک ایک چٹان کو پگھلا کر رکھتے, روزانہ اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. اچھا جی حافظ جی اس کو کیا ملے گا؟ حافظ جی اللہ جی اقرا پڑھتا جا, ورتقی چڑھتا جا, جنت کے درجات پہ قدم رکھتا چلا جا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا, ایک ایک مرلے کو زمین پہ ترسا کرتا تھا. آج جتنے تیرے قدموں کے نیچے زمین آئی ہے جنت کی ساری زمین کا تو اکیلے مانا. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. حافظ قرآن 10 ان لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر دوزخ کی آگ واجب ہے. عالم دین میرے استاد جی اپنے خاندان کے, اپنے عزیز و اقارب, اپنے چاہنے والے, اپنے فقیر شاگرد ایسے 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے اپنی سفارش سے. علماء 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے. قرآن کا حافظ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. اور میرے استاد جی کے قلم کی جو سیاہی ہے فرمایا شہید کے خون سے افضل, شہید کے خون سے افضل ہے. کوئی بات سن لے گا کہے گا مولوی جی ضعیف گل کہہ دیتی, ضعیف حدیث ہے. اور یہ بڑی بیماری ہے, جب علماء کی شان بیان ہوتی ہے فوراً کہیں سے فتوا جاتا ہے روایت ضعیف ہے. بھائی سرکار نے فرمایا عالم دین کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی یہ تو سارے فضائل اپنے ہی ہو گئے. انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنے انا ونڈے ریوڑیاں, حافظ بھی جنت وچ, مولوی بھی جنت وچ, مولویاں دے رشتہ دار بھی جنت وچ, تے اے جڑے چندے دیندے سن ایک ادھر ایک بٹوے زنجیری کھول کے ایک روپیہ واپس کرنی لے کے جاندے سن. سارا مکی مسجد, سارا عثمانیہ مدرسہ. یہ کیا؟ یہ پروٹوکول کے لیے جنت کے اندر پہلے ہی سے موجود ہوں گے. ہمارے علماء ہے کیا ہوگا کہ پہلے ہی موجود ہوں گے استقبال کے لیے. کیوں؟ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ایمان والے
ان کا مال ہم نے لے لیا ہے، اس کے بدلے میں ہم انہیں جنت دیں گے۔ انہیں ہم قرآن کے قاریوں پہ ان کا مال لگ رہا ہے، علماء پہ ان کا مال لگ رہا ہے، قرآن کی اشاعت پہ ان کا مال لگ رہا ہے، مسجد بنانے پہ ان کا مال لگ رہا ہے، مدرسے بنانے پہ ان کا مال لگ رہا ہے، تو کیا یہ باہر رہیں گے اور ہم اندر جائیں گے؟ نہیں، یہ پہلے جائیں گے انشاءاللہ۔ کراچی سے لے کر درہ خیبر تک یہ مسجد کس نے؟ مولویوں نے بنائی؟ کسی مولوی نے نہیں بنائی، کسی مولوی نے مسجد نہیں بنائی۔ یاد رکھو، مولویوں کی صرف اس 3 من کی زندہ لاش نے اتنا سا لوٹنا، بس ٹک 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 حرکت کرتا ہے، کڈو بھائی مسجد بنانی، کڈو بھائی درس بنانا ہے، کڈو بھائی، تو بٹوے آپ کے کھلے، ڈٹ آپ کے نیچے آئے، مولویوں کی زبان ہلی اور جنت آپ کے لیے کھلی ڈلی۔ مولویوں کی زبان ہلی، جنت آپ کی کھلی ڈلی، کوئی بھی پیچھے انشاءاللہ نہیں رہے گا۔ اور میں تو جب بار بار پڑھتا ہوں انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ، اسی تو ٹوٹ کے جا ساڈے کول ہے کتنے جان انفقوا کریے؟ اللہ تو نمازاں پڑھا لے، نفلاں پڑھوا لے، قرآن کی تفسیراں لکھوا لے، کتاباں لکھوا لے، اے نہ آپ سانوں تے خرچ نہیں کرو، بس ساڈے واسطے تو بھیجی جا، ساڈے واسطے اسی تیرا ہور طریقے نہ کام کریں۔ کیونکہ یہ انفقوا فی سبیل اللہ جو ہے یہ نمازیں پڑھنے سے بھی بڑا اوکھا تھا۔ کیوں؟ مال، استاد جی نے جو ہمیں پڑھایا اس کا معنی بھی بتایا استاد جی نے، بچوں مال کا معنی ما یمیل الیہ النفس، مال کہتے اس کو جس کی طرح دل دوڑے، تو نماز پڑھنے کی طرح تو دل نہیں دوڑتا، وہ تو دل گھٹتا ہے یار، وہ نہیں مولوی صاحب نے اذان پڑھی، وہ نہیں دوسری اذان شروع ہو گئی، وہ نہیں پڑھ کے آیا، وہ پھر جانا پڑے گا، لیکن پھر بھی خوشی خوشی آ جاتے ہیں نماز کا وقت، لیکن بہت دم گھٹ رہا ہو تو اس وقت جب مال نکالنا ہو، لیکن پھر بھی نکالتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کروں، اس کے بدلے میں آپ کو بس تقریب۔ ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے استاد جی کی برکت سے، آج انشاءاللہ یہاں بھی اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، استاد جی کی اجازت ہے۔ ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے جو لوگ حافظ نہیں ہیں ان کے لیے، جو تو کر رہے ہیں ان کی الگ تحریک۔ ایک آیت کریمہ روزانہ یاد کریں، ایک آیت کریمہ، واللہ بھائی صاحب تو اٹھو، ایک قرآن پکڑائی جائیں گے آپ، مجھے یہ والی جو میں لے کے آیا، یہ لاکھوں روپے کے قرآن تقسیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں بیان کے لیے جاتا ہوں میں جب کہوں گا تو تسی پڑھ کر پہنچ، ایک قرآن آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جن کی داڑھی کھچکھچی ہے ان کو داڑھی رکھنی ہے پوری، جن کی بالکل نہیں ہے ان کو رکھنی ہے انشاءاللہ، جن کی ہے انہوں نے سنبھال کے رکھنی ہے، اور بہت لمبی بھی نہیں کرنی، جتنی سنت کے مطابق ہے اتنی کرنی ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من ارض لحیتہ، جب داڑھی کے کنارے بڑھ جاتے تھے تو لے لیتے تھے کنارے سے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے صوفی سرور صاحب استاد کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے چاروں طرف استاد جی گواہ ہے، وہ بتایا کرتے تھے اتنی داڑھی تو ہر مسلمان کے لیے سنت ہے۔ تو جناب آپ کو یہ 10 لوگ خوش نصیب آج کی رات میں، کیونکہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جتنے پورا رمضان المبارک کی راتوں اور دنوں میں معاف کرتے ہیں، تو 10 وہ خوش نصیب کھڑے ہوں، ایک آیت یاد کرنی ہے روز۔ 5 سال کے بعد اگر میں زندہ رہا، اسرائیل علیہ السلام نے آ کے جفی نہ لگائی، حوروں کے ساتھ جا کے کرکٹ نہ کھلائی، تو انشاءاللہ ان لوگوں کے جو قرآن کے حافظ ہوں گے 5 سال بعد کسی مسجد میں آ کے ان کی دستار بندی بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ استاد جی سے ٹائم لیں، مولانا عبید صاحب سے ٹائم لیں، ایک آیت روزانہ یاد، جب تک وہ یاد نہیں ہوئی تب تک اگلی آیت شروع نہیں کریں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ جاری ہے کام، تو تشریف لائیں، آ جائیں، ایک ایک کر کے آئیں گے، پھر ادھر آشا استاد جی سے پہلے آتا ہوں۔ برکت کا خزانہ یہاں ہے، برکت کا خزانہ اچھا ہو میرے کو ادھر ہو، ٹھیک ہے، تو تسی بیٹھو تسی بیٹھو، تمہیں ضرور ملے گا، میں اتھ مناوا تو بھی جا کے پہلے ٹھیک ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم۔ محمد اسلم، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ استاد جی دعا کریں آپ، یہ ولی اللہ استاد ہے ہمارے، یہ دعا کریں گے، ایک آیت روزانہ، 4 دن بھی یاد نہیں ہوتی تو پریشان نہیں ہوتی، بس لفظ آپ نے مولانا بدرمان صاحب سے کہ ٹھیک کر لینا، اور کوئی ٹائم لے کے ان کو آپ نے سناتے رہنا، اللہ برکت ہے۔ السلام علیکم۔ بھائی ماشاء اللہ نہ کیے، نور محمد نام ہی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت۔
بس یہ ترتیب جو ہے آپ کو بتائی، جماعت کے ساتھ بھی وقت لگاتے رہے اور چلے میں بھی یہ قرآن ساتھ رکھے، ٹھیک ہے، جو استاد جی مولا فہیم صاحب کا بھیجا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یاد کرتے رہے اور استاد جی سے رہنمائی لیتے رہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پہلے بڑے اسٹیٹ سیدھے ہوں ماشاء کی نہ جان رحمت نظار ماشاء اللہ محسن مسجد کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بس آپ نے جو آزان کے اوقات کے علاوہ سارا دن لگا دینا، انشاءاللہ پیسہ بھی بہت اچھا ملے گا اور بہت زبردست اللہ کا رضا ملے کوئی ادھر مکی مسجد میں بھی پیسہ بہت ہے، ملے گا، اللہ دے گا، بس آپ نے کہا روز یاد کرنا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت کا نام ماشاءاللہ رمضان صاحب ایک آیت روزانہ انشاءاللہ یاد کریں گے، ٹھیک ہے، 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن لگ جائیں کوئی بات نہیں، یہ روزانہ کی قید نہیں آسانی سے اچھا چلو ماشاء اللہ ٹھیک ہے تشریف اچھا آ جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہ تحریک سے مکی مسجد کے لیے نہیں، یہ جہاں میں جاتا ہوں یہ قرآن ساتھ ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاء اللہ سفتر پٹھی صاحب، اللہ قبول فرمائے، ایک آیت ہوگا چلو تسی اللہ داخلہ نہیں لیا چلو بچے کون ہے چلو محمد ٹھیک ہے، محمد ندیم صاحب استاد جی سے دعائیں لیتے رہنا اور روزانہ جب استاد جی کی طبیعت بشاش ہو سلام بھی کرنا ہے اور ان سے دعا کی درخواست بھی کر کے جانا ہے۔ بیٹے کا کیا نام ہے؟ کتنے اسکول پڑھ رہے ہیں؟ میں اسکول 8 کلاس میں۔ ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا یاد کرو اس سے، اچھا اسکول نہیں چھوڑنا، اسکول بھی پڑھتے رہو اور اس کے بعد مستقل ٹائم لے کے بس 2 تو واسطے اور نہیں، بس اس بچے نے دے کے ختم دو جی۔ کیا نام بیٹے کا؟ محمد میرسٹر۔ ہاں بال چھوٹے چھوٹے رکھنے ہیں اور ٹوپی میرا بیٹا یوں کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے، ٹوپی ایسے رکھنی ہے اور نماز پابندی سے پڑھنی ہے، اگر سکول پڑھ رہے ہیں تو اس کو مکمل کریں اور تھوڑا تھوڑا قرآن ایک آیت روز یاد کرنا شروع کریں۔ 5 سال کے بعد حضرت مولانا عبید الرحمان صاحب ماشاءاللہ آپ کو تو سر برکت کے لیے، ٹھیک ہے، استاد جی تسی تو خزانہ ہوتا، میں پھر شرم آندی ہے نا کہ سارے نہ دیتا تو استاد جی نو خالی، یہ میرے استاد جی نے بہت پیارے استاد جی، انہاں دی شفقت، انہاں دا پیار، انہاں دی محبت سدا بہار، اللہ قبول فرمائے۔ بس یہ طالب علمی کی آج آپ کی ترتیب شروع ہو گئی، طالب علمی حضور نے فرمایا جو بچہ گھر سے نکل کے آئے گا، بچہ بوڑھا جوان سب، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے، فضا میں پرندے دعائیں کرتے، سمندر میں تیرتی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مانگتے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ جی کو صحت اور عافیت نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھائی تشریف فرمائے سب کی نیکیاں قبول فرما، رمضان قبول فرما، نمازیں قبول فرما، یا اللہ تلاوت قبول فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار جتنے بھی دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی آنے والی منزلیں آسان فرما، سب کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے معافی اور درگزر والا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ۔ ہمارا ایک دوست ہے لڑکا، اس کا نا اعتکاف میں بیٹھا تھا ہمارے ساتھ، تو 9:30 بجے اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کریں اور اس کے یہ ماشاءاللہ بچے نے سنایا کہ یا اللہ یہ جس معتکف بچہ ہے یا اللہ اس کے والد کی بخشش فرما، اس کے والد کی بخشش فرما، لیکن اعتکاف نہ توڑیں، اعتکاف اپنا مکمل فرمائیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس بچے کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے۔ کتنی سعادت کی بات ہے، مرنا تو سب نے ہے لیکن رمضان المبارک کی یہ عطا کراتے ہیں، رمضان المبارک کی یہ بخشش کے ایام کہ جس میں روزانہ اللہ لاکھوں ہزاروں انسانوں کو معاف کرتے ہیں، اس وقت میں انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہے ہیں، اللہ جانے والے کی بخشش فرما، اس بندگان کو صبر جزیل عطا فرما، یا اللہ
اللہ یہ جتنے میرے بھائی دوست جنہوں نے قرآن کریم لیا اور ایک آیت مبارکہ یاد کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا، یا اللہ ان کے لیے قرآن کریم یاد کرنا آسان فرما دے، یا اللہ آخر تک آخری سانس تک یا اللہ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ یہ جو ہماری تحریک ہے، تحریک حفظ قرآن ایک آیت روزانہ، یا اللہ اس تحریک کو کامیاب فرما، یا اللہ کوئی بندہ قرآن کے حفظ کے بغیر نہ رہے، کم از کم اگر مکمل حافظ نہیں ہوتا تو یا اللہ کم از کم حفظ کے طالب علم کی حیثیت سے یا اللہ تیرے بارگاہ میں اس کو پیش ہونا نصیب ہو جائے، یا اللہ یہ توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔